حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضور نبی کریم کے خوابوں کی حقیقت اور ان کی تفسیر اسلامی تعلیمات میں نہایت اہم مقام رکھتی ہے۔ حضرت محمد کے خواب عام انسانوں کی طرح نہیں ہوتے تھے، بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے وحی کا حصہ ہوتے تھے۔ اسی لیے نبی جو خواب دیکھتے وہ ہمیشہ سچے ہوتے اور بعد میں حقیقت کا روپ اختیار کر لیتے۔ مثال کے طور پر فتح مکہ سے پہلے نبی نے خواب دیکھا کہ آپ امن کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، اور پھر وہی ہوا جیسا آپ نے دیکھا تھا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کے خواب مکمل سچائی اور اللہ کی طرف سے ہدایت ہوتے تھے، جن میں کسی قسم کی غلطی یا شیطانی دخل نہیں ہوتا تھا۔ دوسری طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقام تمام صحابہ میں سب سے بلند ہے، اور آپ کو خوابوں کی تعبیر میں خاص مہارت حاصل تھی۔ حضرت ابو بکر کے خواب بھی عموماً سچے اور بمقصد ہوتے تھے، جنہیں رویائے صالحہ کہا جاتا ہے، یعنی ایسے خواب جو اللہ کی طرف سے خوشخبری یا رہنمائی کے طور پر آتے ہیں۔ کئی صحابہ کرام اپنے خواب لے کر حضرت ابو بکر کے پاس آتے اور آپ ان کی تعبیر بیان فرماتے۔ ایک موقع پر ایک شخص نے اپنا خواب نبی کے سامنے بیان کیا تو حضرت ابو بکر نے اس کی تعبیر بتائی، جس پر نبی نے فرمایا کہ تم نے کچھ تعبیر صحیح کی اور کچھ میں غلطی کی۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگرچہ حضرت ابو بکر کو تعبیر میں مہارت حاصل تھی، لیکن نبی کا علم کامل اور خطا سے پاک تھا۔ اسلام میں خوابوں کو 3 اقسام میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ جو اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور خوشخبری یا ہدایت دیتے ہیں، دوسرے وہ جو شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں اور انسان کو ڈراتے یا پریشان کرتے ہیں، اور تیسرے وہ جو انسان کے اپنے خیالات اور روزمرہ کی سوچ کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم کے خواب وحی کا حصہ اور مکمل سچ ہوتے ہیں، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خواب سچے اور بمانی ضرور ہوتے ہیں، مگر وہ وحی نہیں ہوتے۔ البتہ آپ کو ان کی تعبیر میں خاص درجہ حاصل تھا۔